السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عرفان اجمیری، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، طب نبوی سے علاج، بک نمبر 1 اسلامی لائف، سیکشن نمبر 1 ریلیجیس رسپانسبلٹی، اور اس کا جو تیسرا چیپٹر ہے ریڈنگ قرآن۔ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین نعمت ہے، تحفہ ہے مومنوں کے لیے، جبکہ پوری انسانیت کے لیے۔ قرآن شریف کے اندر، قرآن شریف میں خود ہے کہ قرآن شریف شفا ہے، سراپا شفا ہے۔ قرآن شریف الحمد شریف سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک قرآن شریف پورا شفا ہے۔ قرآن شریف کو پڑھنے کا جو وقت ہے وہ تو الحمدللہ ہم دن بھر میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ ہم فجر کی نماز کے بعد میں قرآن شریف کی تلاوت کریں، قرآن شریف کو سنیں۔ اور سننے کا معاملہ اگر موبائل سے ہے یا کسی ڈیوائس سے ہے تو اس کی اپنی تاثیر ہے، لیکن اگر ہم خود قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ قرآن شریف کو ہم کو صحیح پڑھنا چاہیے، مخرج کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور جو اسے عرفوں کی ادائیگی ہوتی ہے اس سے اس کی بڑی برکتیں ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ قرآن شریف کا پڑھنا ہی بڑی نعمت ہے، اور قرآن میں خود لکھا ہے کہ قرآن کا پڑھنے میں شفا ہے۔ اب قرآن پاک کی جو 30 پارے ہیں اور جو 114 سورے ہیں، اس میں علماء نے اور احادیث میں ایسی آیتوں کو اس پر عمل کیا گیا ہے، اور اتنی مجرب ہے وہ عملیات کہ جب ہم اس آیت کو جس بیماری کی شفا کی نیت سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں شفا دیتے ہیں، جس کا خاص طور پہ ذکر ہے سورہ فاتحہ کا، کہ سورہ فاتحہ کا ہر چیز میں اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اس میں احادیث مبارکہ ہے کہ بخار کے لیے سورہ فاتحہ بہت مفید ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، اور ایسے بہت سارے پریکٹیکلز کیے گئے ہیں مصر میں اور دیگر اسلامک کنٹری کے اندر، کہ جن پیشنٹس کو کینسر کی تکلیف تھی تو ان کو سورہ رحمان پڑھایا گیا، یا کسی کے ذریعے سنایا گیا، یا کسی ڈیوائس میں لگا کے سنایا گیا، تو اس سے اس بیماری میں بھی شفا ہوتی ہے، مریض کو بھی تسکین پہنچتی ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کی جو چنندہ آیت مبارکہ ہے، اس سے جو رقیہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو رقیہ کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم لوگ خاص طور پر رقیہ کا اہتمام کرتے ہیں تو جب ایک بار نظر بد ہٹ جاتی ہے یا اتر جاتی ہے تو پھر جو دوائیاں ہیں ان کے جو اثرات ہیں وہ بہت تیز ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی اس میں شفا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں یا ہم خود اگر ہمیں کسی بھی بیماری کا اندیشہ ہے تو فوراً قرآن شریف کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اور اکثر ہم سنتے ہیں کہ اشعار میں بھی آتا ہے کہ قرآن شریف کو سینے سے لگایا ہم نے، جیسے علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے۔ تو واقعی ہمیں چاہیے کہ جب ہم قرآن شریف کو پڑھیں تو پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد قرآن شریف کو اس طرح سے اپنے ہاتھ میں لے کر کوشش کریں کہ اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں۔ تو انشاءاللہ یہ بھی علماؤں کا، بزرگان دین کا ایک عمل بتایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس میں بہت شفا ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔